نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تقلید کے متعلق ہمارا سبق چل رہا تھا۔ پچھلے سبق میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ تقلید مسائل اجتہادیہ میں ہوتی ہے۔ تقلید مسائل اجتہادیہ میں ہوتی ہے، مسائل غیر اجتہادیہ میں تقلید نہیں ہوتی۔ پھر میں نے مسائل اجتہادیہ کی آپ کے سامنے تفصیل بھی بیان کی تھی ناموں کی حد تک، اور ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ ان مسائل سے کون کون سے مسئلے مراد ہیں۔ مثال کے طور پر 5 اقسام کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا جس قسم کے مسائل میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں بعض مسائل ایسے ہیں جو مسائل غیر منصوصہ ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں جو مسائل غیر منصوصہ ہیں۔ تو تقلید مسائل غیر منصوصہ میں ہوتی ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ بسا اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں نصوص تو موجود ہوتی ہیں لیکن وہ نصوص آپس میں متعارض ہوتی ہیں، ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہوتا ہے نصوص میں، وہاں تقلید کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پھر بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نصوص تو موجود ہوتی ہیں لیکن نص میں اجمال ہوتا ہے، تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ تقلید کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن مسائل میں نصوص تو موجود ہوتی ہیں لیکن ان نصوص میں بہت سارے معانی کا احتمال ہوتا ہے، تو کسی ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں نصوص تو موجود ہوتی ہیں لیکن ان کے احکامات کا تعین کرنے کے لیے ہمیں تقلید کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ہمیں مجتہد کے پاس جانا پڑتا ہے، ان سے سوال کرنا پڑتا ہے، وہ اس کے احکام کو ہمارے سامنے واضح فرما دیتے ہیں، تو ہمیں تقلید کی ضرورت ان مسائل میں پڑ جاتی ہے۔ اب یہ مسائل اجتہادی مسئلے ہیں، ان اجتہادی مسائل میں تقلید کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مسائل غیر اجتہادیہ ہیں ان میں کبھی بھی کوئی تقلید کرنے کا قائل نہیں رہا کہ ایک مسئلہ اگر قرآن کریم کی آیت کے اندر واضح طور پر موجود ہے، کوئی مقلد یہ کہے، تقلید کرنے والا یہ کہے کہ میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مانتا ہوں، قرآن جو مرضی کہتا رہے، یوں کبھی بھی تقلید نہیں کی جاتی۔ عمومی طور پر معاشرے میں تاثر یہی دیا جاتا ہے، اور یہ تاثر جہالت پر مبنی ہے، یا یہ تاثر ضد کے اوپر مبنی ہے کہ ضدی اور جاہل قسم کے لوگ عوام الناس کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے اس قسم کے جملوں کو اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ تو ایک اہل علم بہت اچھے طریقے سے مسئلے کو سمجھ بھی جاتا ہے، بات کو قبول بھی کر لیتا ہے، اسے بات سمجھ بھی آ جاتی ہے، وہ آگے سمجھا بھی لیتا ہے، تو اس کے سامنے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، مسئلے کی حقیقت اسے سمجھ آ جاتی ہے۔ آج کے سبق میں نے آپ کے سامنے انہی مسائل غیر واضحہ جنہیں مسائل اجتہادیہ کہا جاتا ہے، جن کی تعریفات پچھلے سبق میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں، ان کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے مسئلہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔
تو سب سے پہلی بات کہ تقلید ہوتی ہے مسائل اجتہادیہ میں، جنہیں مسائل غیر واضحہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان مسائل اجتہادیہ، مسائل غیر واضحہ کی پہلی قسم ہے ایسے مسائل جن کے بارے میں نصوص ہی موجود نہیں، جنہیں مسائل غیر منصوصہ کہا جاتا ہے، کہ اس مسئلے کے اوپر نص ہی موجود نہیں۔ اس پر ہمارے پاس کیا مثال موجود ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 آپ کے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا اور بتوں کی قربان گاہ، جو بتوں کے سامنے بنائی جاتی تھی، لوگ بتوں کے نام پہ وہاں جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور جوے کے تیر، والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ان سے بچ جاؤ، ان سے بچو، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیں۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت میں انما الخمر، شراب کے بارے میں واضح حکم موجود ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ناپاک شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ آیت سورۃ المائدہ کی شراب کے بارے میں منصوص ہے، کہ اس آیت میں شراب کا واضح طور پر حکم بیان کر دیا گیا کہ شراب کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ لیکن شراب کے متعلقات میں سے اور بہت ساری چیزیں، جیسے بھنگ ہے، چرس ہے، اس قسم کی اور منشیات میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ قرآن کریم کی کسی آیت میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملے گی، نہ اجمال کے ساتھ نہ تفصیل کے ساتھ، کوئی تفصیل موجود نہیں بھنگ کے بارے میں۔ قرآن کی کسی آیت میں بھنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کی گئی، شراب کے بارے میں موجود ہے، یہ آیت بھی ہے، اس کے علاوہ اور آیات بھی ہیں۔ تو شراب کا مسئلہ منصوص ہے، اس پر ہمیں امام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ امام صاحب بتائیں شراب کا کیا حکم ہے، قرآن نے واضح کر دیا ہے، تو تقلید کی ضرورت نہیں، یہ مسئلہ منصوص ہے۔ ہم نے غیر منصوص مسائل میں تقلید کرنی ہے، غیر منصوص مسائل میں بھنگ ہے۔ اب ہم امام کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کے سوال کرتے ہیں، حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ شراب کا حکم تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، یہ چرس کا کیا حکم ہے، بھنگ کا کیا حکم ہے، ہمیں ذرا یہ واضح کر کے بتا دیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھنگی اور چرسی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ غلط بات تو میں عرض نہیں کر رہا، صحیح بات عرض کر رہا ہوں نا۔ تو اب امام قرآن کریم کی اس آیت میں غور کرتا ہے، جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اس آیت سے اجتہاد کر کے، استنباط کر کے، مسئلہ استخراج کر کے، مسئلہ نکال کر وہ ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ اس آیت میں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، بتوں کی قربان گاہوں کے بارے میں، جوئے کے تیروں کے بارے میں حکم تو بیان کیا گیا ہے، لیکن اسی کو ہم بھنگ کے اوپر بھی قیاس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو چیز شراب میں پائی جاتی ہے وہی بھنگ میں بھی پائی جاتی ہے۔ شراب میں بھی نشہ ہے، بھنگ میں بھی نشہ ہے، تو مجتہد نے اجتہاد کیا، شراب کے مسئلے کے اوپر بھنگ کو قیاس کیا ہے، شراب کے مسئلے پر بھنگ کو قیاس کیا ہے، چرس کو قیاس کیا ہے، کہ جو چیز شراب میں پائی جاتی ہے وہ ان میں بھی پائی جاتی ہے،
تو جو حکم شراب کا ہے وہی حکم بھنگ اور چرس کا بھی ہوگا۔ یہ قیاسی مسئلہ ہے۔ قیاس کس نے کیا؟ امام نے کیا۔ امام نے قیاس کیسے کیا؟ امام نے غور و فکر کیا کہ آخر بنیاد کیا ہے شراب کی حرمت کی۔ شراب کو جو حرام قرار دے دیا گیا، یا شراب کے بارے میں قرآن کریم کی آیات میں جو باتیں بیان کی گئیں وہ کیوں بیان کی گئیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ نشہ آور اشیاء میں سے سب سے غلیظ ترین چیز ہے۔ تو جب اس میں نشہ پایا جاتا ہے تو ہر وہ چیز جس میں نشہ پایا جائے اس کا یہی حکم ہوگا۔ اب یہ اصول امام نے بیان کیا، ہم نے امام کے اس اصول کو فالو کرتے ہوئے بھنگ اور چرس کو شراب کے اوپر قیاس کر کے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ جو حکم شراب کا ہے وہی حکم بھنگ کا ہے۔ تو ہمیں غیر منصوص مسائل میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب میں اگلی بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس تقلید کا دروازہ آپ بند کر دیں۔ دنیا بھر کے غیر مقلدین کے پاس آپ جائیں جو کسی امام کو فالو نہیں کرتے، انہیں کہیں کہ بھنگ کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا حکم واضح کریں، چرس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا حکم کیا ہے ہمیں بتائیں، جن کے دو اصول ہیں کتاب اللہ اور حدیث رسول۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں جس کے بارے میں جو بھنگ کے بارے میں ہو، یا کوئی حدیث پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنگ کا لفظ استعمال کر کے کوئی مسئلہ بیان کیا ہو، تو ذرا کوئی آیت یا حدیث پڑھ دیں تاکہ امت کا یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ بہت سارے امتی اس کام میں مبتلا ہیں۔ تو پڑھ دیں کوئی آیت یا حدیث۔ اور اگر آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہیں اور آپ اس کا جواب نہیں دیتے، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شریعت نامکمل ہے، کہ شریعت اسلامیہ میں بھنگ کا مسئلہ ہی موجود نہیں۔ تو بھنگیوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ آپ مسلمان کیا جواب دیں گے اس چیز کا؟ تمہیں تو مسئلہ ہی نہیں آتا، تمہاری شریعت میں تو بھنگیوں کے بارے میں کوئی حکم ہی موجود نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام ہر ایک کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتا، چند ایک مسئلوں میں رہنمائی کرتا ہے، تو شریعت نامکمل ہوئی نا۔ تو تقلید نہ کرنے کی وجہ سے آپ شریعت اسلامیہ کو گویا نامکمل ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم تقلید کا راستہ کھول کر شریعت اسلامیہ کو مکمل ثابت کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کوئی اسلام کے خلاف کام نہیں کر رہے، اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امام اجتہاد کر کے کوئی اسلام کے مخالف نیا دین نہیں بنا رہا، بلکہ وہ اسی اسلام کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آخری نبی ہونے کی وجہ سے اس امت میں اجتہاد کو فروغ دیا گیا۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے مجتہدین پیدا فرمائے۔ کیوں پیدا فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ اب مجتہدین اگر اس امت میں پیدا نہ ہوتے تو امت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ مسئلے تو قیامت تک وجود میں آتے رہیں گے نا۔ ان مسئلوں کی وضاحت کے لیے اصول چاہیے ہوں گے۔ اب ایک ایک مسئلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کریں، ایک ایک مسئلے پر اللہ کی آیت قرآن کریم نازل ہو، تو پھر قرآن اتنا بڑا ہو، حدیث پاک اتنی بڑی ہو کہ آپ اس کو کسی کتاب میں سمیٹ ہی نہ سکیں۔ پھر تو ساری زندگی آپ کی گزر جائے، نہ آپ قرآن کو مکمل پڑھ سکیں نہ حدیث کو مکمل پڑھ سکیں۔ پھر امام بخاری اتنی بڑی بخاری لکھتے کہ وہ صرف یہ جو ایک بخاری آپ کے سامنے ہے یہ تو صرف مکھی اور مچھر کے مسئلوں کے اوپر مشتمل ہوتی، اس طرح کی کئی بخاری اور بھی لکھنی پڑتی، اور اتنی اتنی جلدوں میں کتابیں چلی جاتی، پھر ان کی تشریحات کا آپ خود اندازہ لگا لیں کتنی زیادہ ہوتی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پھر انسان کو سوچنے کے اوپر مجبور کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو جوامع الکلم والی صفت عطا فرمائی تھی، ذرا اس پر غور و فکر کیا جائے۔
احادیث کم ہیں، ان احادیث سے اصول نکلتے ہیں، ان اصولوں سے امام اجتہاد کر کے مسئلہ نکال کے امت کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ ہے، پہلی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو ہمیں مسائل غیر منصوصہ میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے بیان کی ہے۔ چلیں ایک مثال تو قرآن کریم سے بیان کر دی، ایک حدیث پاک سے بھی مثال بیان کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الطب، امام بخاری رحمہ اللہ نے طب کے متعلق، میڈیکل کے متعلق ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے۔ باب اذا وقع الذباب فی الاناء، اس میں باب قائم کیا ہے کہ جب برتن کے اندر مکھی گر جائے تو پھر کیا حکم ہے۔ اس میں حدیث پاک لائے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسہ کلہ ثم لیطرحہ فإن فی احد جناحیہ شفاء وفی الآخر داء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے برتن میں جس میں کوئی کھانے پینے کی چیز بھی ہو، اس میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ لگاؤ، اسی چیز میں غوطہ دو، پھر نکال کے باہر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں مکھی کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ ذخیرہ احادیث تلاش کریں، کوئی ایک حدیث جو مچھر کے بارے میں آئی ہو۔ ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں مچھر بہت زیادہ ہیں۔ اب مچھر کا کیا حکم ہے؟ حدیث پاک اس پر خاموش ہے، قرآن کی کوئی آیت اس کے بارے میں موجود نہیں۔ اب مچھر کسی برتن میں گر جاتا ہے، کھانے میں گر جاتا ہے، پانی میں گر جاتا ہے، دودھ میں گر جاتا ہے، چائے میں گر جاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ پہلے مجھے حدیث سناؤ پھر میں یہاں سے باہر نکلوں گا۔ تو دنیا بھر کے غیر مقلدین اس مچھر کو چائے میں سے نکالنے کے لیے ایک حدیث بھی نہیں سنا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مچھر معاشرے میں پایا جاتا ہے اور آپ کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے تنگ بھی کرتا ہے اور اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کوئی حکم بیان نہیں کرتی، تو اس کا یہ مطلب ہے آپ کی شریعت نامکمل ہے۔ یہی مطلب ہوا نا۔ لیکن اگر آپ اجتہاد اور مجتہد کے اس اجتہاد کو تقلید کے ذریعے قبول کرنے والا نظریہ نہیں رکھیں گے تو آپ کے مسائل یوں ہی بکھرتے رہیں گے اور حل نہیں ہوں گے، اور آپ کی شریعت وہ ایک ایسی شریعت بن جائے گی جیسے یہود و نصارہ کی ہے کہ ان کی شریعت غیر مکمل ہے، نامکمل ہے، تو آپ کی شریعت بھی پھر ویسی ہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، ہمیں شریعت اسلامیہ میں اصول دیے گئے ہیں، ان اصولوں کو امام بیان کرتا ہے، ان اصولوں کے ضمن میں مسائل کو نکال کر امت کے مسئلے امام حل کرتا ہے، تو اس لیے ہم امام کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ مچھر کا مسئلہ غیر منصوص ہے، مکھی کا مسئلہ منصوص ہے، مکھی کے بارے میں تو نص آ گئی، اب امام اجتہاد کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ آخر مکھی میں ایسی کیا چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈبو کر باہر نکالنے کا حکم دیا۔ تو محدثین فرماتے ہیں، بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ مکھی کے ایک پر میں وبا ہوتی ہے، دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، اور اس کی عادت یہ ہے کہ جب یہ کسی چیز میں گرتی ہے تو وبا والا پر پہلے لگاتی ہے۔ تو اب اگر چائے میں گری ہے، دودھ میں گری ہے، مکھن میں گری ہے، کسی بھی چیز میں گری ہے، تو اس نے وبا والا پر پہلے لگایا، اب اس وبا کو شفا میں بدلنے کے لیے دوسرا پر بھی ڈبونا ضروری ہے۔ اب بیلنس برابر ہو گیا، اب اس کو نکال کے باہر پھینک دو۔ اچھا، یہ حکم جو بیان کیا تو یہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا
کہ مکھی کی رگوں کے اندر بہنے والا خون موجود نہیں۔ اب ہر وہ جانور جس کی رگوں میں بہنے والا خون موجود نہ ہو، اس کا حکم یہی والا ہے جو مکھی کا حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ اب یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اس کی رگوں میں چونکہ خون نہیں بہتا ہوتا تو اس لیے ہر وہ چیز جس کی رگوں میں بہنے والا خون نہ ہو تم نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا ہے۔ یہ مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، ہم نے اس کے اجتہاد کو فالو کیا ہے، تو یہ ہے مسائل غیر منصوصہ جن میں ہمیں جن میں مجتہد کے اجتہاد کو ہمیں قبول کر کے تقلید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ہم امام کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور امام کے مسائل کو قبول کرتے ہیں، اور یہ مسئلے کس انداز کے ہوتے ہیں؟ مسائل اجتہادی مسئلے ہوتے ہیں، ان میں اجتہاد کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے امام اجتہاد کرتا ہے۔ جو مسئلہ غیر اجتہادی ہے کبھی بھی امام اس میں اجتہاد نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مسائل غیر اجتہادیہ میں اجتہاد کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو مجتہد ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کن مسئلوں میں اجتہاد کیا جاتا ہے، کن مسئلوں میں اجتہاد نہیں کیا جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ دو مسئلے میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کریم سے ایک حدیث پاک سے بیان کیا کہ ان مسائل میں نصوص موجود نہیں، نصوص موجود نہ ہونے کی وجہ سے امام اجتہاد کرتا ہے، ایک اصول بیان کر دیتا ہے، اس اصول کی روشنی میں اب قیامت تک کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ بھنگ آ جائے، چرس آ جائے اور دنیا کی کوئی اور ڈیجیٹل چیز جس میں نشہ ہو، جیسے آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، اب اس کے بارے میں حدیث بیان کرو کہ کس حدیث میں شیشہ پینے کا حکم موجود ہے، قرآن کی کوئی آیت بیان کرو، یہ آئس ٹی اور کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس طرح کی چیزیں آج کل آ رہی ہیں، ان کے کیا احکامات ہیں؟ کوئی بیان کر سکتا ہے قرآن کریم کی آیت سے، حدیث پاک سے؟ ہمارے پاس اصول موجود ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں ہم مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس امام ہی موجود نہیں، یا جن کے پاس ایسا امام موجود نہیں جس کے پاس اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہو، بعضوں نے امام بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اماموں کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو میں نے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اب ہمارے پاس چونکہ مسائل میں اصول موجود ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں قیامت تک کے مسئلے بھی ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ مچھر آ جائے، کوئی اور نیا اس قسم کا جانور پیدا ہو جائے جس کی رگوں میں بہنے والا خون نہ ہو، ہمارے پاس اصول موجود ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے اس قسم کے جانوروں کا ہمارے پاس حکم موجود ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ یہ ہیں مسائل غیر منصوصہ جن میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر دوسری قسم کے مسائل وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں نصوص تو موجود ہیں، جو مسائل منصوصہ ہیں لیکن متعارض ہیں، نصوص آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تعارض ہو رہا ہے، ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے نصوص میں۔ وہ کیسے؟ آپ کے سامنے حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 57، ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ایک صفحے پر حدیث پاک موجود ہے، عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین ومد بہا صوتہ۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں نے قرات کی آواز سنی، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو ختم کیا تو اونچی آواز سے آمین ارشاد فرمائی، ومد بہا صوتہ، بلند آواز سے آمین کہی۔ یہ جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 57 کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اچھا، دوسری حدیث پاک جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 58 پر موجود ہے، اگلے صفحے پر، ان علقمۃ ابن وائل ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بہا صوتہ۔
حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات فرمائی، جب آپ نے قرات کو ختم فرمایا تو آہستہ آواز سے آمین فرمائی۔ اب ایک ہی جامع ترمذی ہے، ایک ہی جلد میں ایک صفحے پر ایک حدیث موجود، اگلے صفحے پر دوسری حدیث موجود، بیان کرنے والے بھی وہی بندے وائل بن حجر۔ پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی، پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز سے آمین کہی۔ اب نصوص تو موجود ہیں لیکن کیا ہیں؟ متعارض، ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ بظاہر ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف نظر آ رہی ہے۔ ایک حدیث میں حکم ہے بلند آواز سے آمین، دوسری حدیث میں حکم ہے آہستہ آواز سے آمین۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ مسائل کس طرح کے ہیں؟ ایسے مسئلے ہیں جن پر نصوص موجود ہیں لیکن ان نصوص میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو اس ٹکراؤ کا حل بھی موجود ہے۔ محدثین کا ضابطہ ہے کہ پہلے وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو حدیث ان کے ہاں منسوخ ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ حدیث لاتے ہیں جو ان کے ہاں ناسخ ہوتی ہے، جس کا حکم ابھی باقی ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلے حدیث بیان کی بلند آواز سے آمین کہنے کی، پھر آگے جا کے حدیث بیان کی آہستہ آواز سے آمین کہنے کی۔ تو ہمارے پاس تو اصول موجود ہے کہ پہلے والی حدیث منسوخ ہے، دوسری والی حدیث ناسخ ہے، پہلے والی حدیث پر اب عمل نہیں کیا جائے گا، دوسری والی حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ ہمارے پاس تو یہ بھی اصول موجود، لیکن بات یہ ہے کہ جس کے پاس یہ مجتہدین موجود نہیں، جو خود اجتہاد کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، خود مسئلے سمجھنے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ بھی حدیث پڑھ لو، تو ذرا بتائیں یہی جامع ترمذی ہے جس کو اٹھا کے لوگ گھومتے پھرتے ہیں، مسئلے نکالتے پھرتے ہیں، تو اسی جامع ترمذی کی ایک صفحے کے اوپر ایک حدیث موجود ہے، اگلے صفحے پہ دوسری حدیث موجود ہے۔ ذرا بتائیں اماموں کو ایک طرف کر کے کہ اب آپ نے کس مسئلے کے اوپر عمل کرنا ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ کبھی آمین آہستہ کہہ لیا کرو، کبھی بلند آواز سے کہہ لیا کرو، تو دنیا بھر کے غیر مقلدین کو ہمارا چیلنج ہے، تم نے اپنی کس کتاب میں لکھا ہے کہ کبھی آمین آہستہ بھی کہہ لیا کرو، کبھی بلند بھی کہہ لیا کرو؟ وہ تو کہتے ہیں جس نے آمین آہستہ کہی اس نے خلاف سنت کام کیا، اس کی نماز ہی درست نہیں ہوئی، وہ تو یہ کہتے ہیں۔ تو یہ جامع ترمذی ہے، سیاہ ستہ میں سے ہے، کوئی اور کتاب بھی نہیں کہ آپ کہیں ہم نے کسی ایسی کتاب کا حوالہ پیش کیا جو کتاب تمہارے مزاج کی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ذرا ائمہ کو ایک طرف کر کے، فقہا کو ایک طرف کر کے اس مسئلے کا حل تو نکال کے دے دو کہ ایک مسئلے پر ایک حدیث آ رہی ہے، اس کا تقاضا اور ہے، دوسرے صفحے پر دوسری حدیث آ رہی ہے، اس کا تقاضا اور ہے۔ اس مسئلے کو اب ہم کیسے حل کریں؟ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر فقہا اور ائمہ کو ایک طرف کر کے انسان صحیح دماغ والا ہو تو سوچنا شروع کرے تو اسے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک بات اگر پہلے بیان کی جا رہی ہو، بعد میں دوسری بات بیان کی جا رہی ہو، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو بعد میں بات بیان کی ہے اصل بات وہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو بعد میں بات بیان کی جا رہی ہے اصل بات وہی ہے نا، اس لیے تو اس کو بعد میں بیان کیا۔ میں آپ کو کہوں کہ بھی آپ یہ کام کر لو، آپ کرنے لگے، میں نے کہا بھی نہ کرو، رک جاؤ، تو اصل حکم کون سا ہوگا، پہلے والا یا بعد والا؟ تو ہر فطرت سلیمہ صحیحہ سلیمہ رکھنے والا دماغ فیصلہ کر سکتا ہے کہ پہلے اگر بلند آواز سے آمین کا تذکرہ موجود ہے تو بعد میں آہستہ کا تذکرہ ہے، تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب کس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ائمہ کو، فقہا کو ایک طرف کر کے سوچا جائے تب بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اتنا دماغ ان کے پاس ہوتا تو وہ ائمہ کو ہی قبول کر لیتے، اتنی فطرت صحیحہ سلیمہ ان کے پاس ہوتی تو وہ ائمہ کی تقلید کا، فقہا کی تقلید کا کبھی انکار نہ کرتے، ائمہ کی تقلید کو شرک نہ کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی بھی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات کو سمجھ پائیں۔
اسی لیے میں نے شروع کے اندر بات آپ کے سامنے عرض کی تھی پہلے یا دوسرے سبق میں کہ ان کی مثال گدھے جیسی ہے۔ وہ خواہ تو میں نے نہیں عرض کی تھی، اس کی بہت ساری وجوہات بھی بیان کی تھی۔ ایک وجہ ابھی بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات بھی اگر وہ نہ سمجھ پائیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بے وقوف ہیں، اور گدھا بے وقوف ہوا کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بہرحال یہ دو حدیثیں موجود ہیں۔ اب ان دونوں حدیثوں کا الگ الگ تقاضا ہے۔ ایک حدیث کا تقاضا ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے، اور ایک حدیث کا تقاضا ہے کہ آمین آہستہ آواز میں کہی جائے۔ اب اس میں ہمیں امام کے اجتہاد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو ہم امام کے فیصلے کو اس لیے قبول کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ اس مسئلے پر حدیث پاک دو طرح کی آ رہی ہیں۔ ان دو طرح کی احادیث میں سے کس حدیث پر اب عمل ہوگا، اس کے لیے ہمیں امام کے دروازے پر جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم پھر امام کے پاس جاتے ہیں، امام صاحب سے جا کے پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمیں بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی صحابی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عمل بیان کر دیتے ہیں۔ ایک عمل میں اونچی آواز سے آمین کا تذکرہ، دوسری حدیث میں آہستہ آواز سے آمین کا تذکرہ۔ تو اب ہم کس مسئلے پر عمل کریں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اجتہاد کیا، اجتہاد کر کے انہوں نے مسئلہ ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلند آواز سے آمین ارشاد فرمائی تھی وہ تعلیماً تھی، تاکہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کو پتہ چلے، اور یہ پہلے دور کی روایت ہے، اسی لیے امام ترمذی نے اس کو پہلے بیان کیا۔ جو پیچھے پڑھنے والے نماز پڑھنے والے مقتدی صحابہ کرام تھے، انہیں پتہ چل جاتا کہ جب سورۃ الفاتحہ کا اختتام ہوتا ہے تو آمین کہی جاتی ہے، اور آمین کہلوانے کے لیے، تعلیم فرمانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین ارشاد فرمائی، اور تعلیم کے لیے بلند آواز سے آمین کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ سورۃ الفاتحہ کے اختتام کے بعد آمین کہی جاتی ہے نماز کی حالت میں بھی، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز میں آمین ارشاد فرماتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل عمل نماز کی حالت میں آمین کو آہستہ فرمانے کا تھا۔ اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بعد میں وہ حدیث بیان کی جو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اصل میں نماز میں آمین آہستہ آواز میں کہنی ہے، لیکن تعلیم کے لیے بلند آواز سے کہنے کی گنجائش موجود ہے کہ اگر پیچھے مقتدی ہوں، نمازی ہوں، انہیں بتانا ہو کہ اس مقام پہ آمین کہی جاتی ہے، تو وہ تو صحابہ کرام تھے، نئی نئی شریعت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیماً نماز سکھلایا کرتے تھے، پڑھ کر بتلایا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں بہت ساری چینجنگز، تبدیلیاں ہوئیں۔ پہلے نماز میں سلام کے جواب کی بھی اجازت تھی، کھانے پینے کی بھی اجازت تھی، آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، ادھر ادھر دیکھنے کی بھی اجازت تھی۔ سمجھ آئی ہے؟ کوئی ضروری بات ہوتی تو اس کا جواب دینے کی بھی اجازت تھی، لیکن بعد میں یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو جس طرح باقی ساری کی ساری چیزیں ہاں، آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ پہلے ہر نماز میں تعلیماً بلند آواز سے قرات کی جاتی تھی، وہ ظہر کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو۔ تو اب ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کیوں کی جاتی ہے؟ تبدیلی ہوئی ہے نا۔ تو جس طرح پہلے روایات آپ کے سامنے آ جائیں گی کتب احادیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں بلند آواز سے قرات فرمائی، تو آج دنیا کے غیر مقلدین اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کس دلیل کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا؟ تو جس دلیل کی بنیاد پہ وہ اس حدیث پہ کہتے ہیں نا ہم نے عمل نہیں کرنا، ہم کہتے ہیں وہی دلیل یہاں پہ بھی استعمال کرو۔ نماز میں تبدیلی ہوئی ہے نا، تو پہلے بلند آواز سے آمین کہی جاتی تھی، بعد میں تبدیلی ہو گئی تو آہستہ آواز میں، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔
اور اس پر اور احادیث بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آمین کہا کرو، حکم ارشاد فرمایا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، من وافق تامینہ تامین الملائکہ، وافقہ کا لفظ ہے موافقت ہونا۔ مجھے یہ بتائیں، دنیا بھر کے غیر مقلدین سے سوال ہے، پہلی بات تو یہ موافقت کا مطلب بتائیں، موافقت ہوتی کیسے ہے؟ دوسری بات کہ فرشتوں کی آمین کے موافق آمین کہنی ہے تو کیا فرشتے بلند آواز سے آمین کہتے ہیں؟ اگر بلند آواز سے کہتے ہیں تو کبھی تم نے سنا کہ جبرائیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہوں؟ یا تمہارے کندھوں کے اوپر ملائکہ تو موجود ہیں نا، کرامن کاتبین، اور اس کے علاوہ تمہارے آگے پیچھے حفاظت کے لیے کوئی 25-26 کے قریب فرشتے موجود ہیں ہر انسان کے ارد گرد۔ تو یہ 25-26 فرشتے اگر آمین کہیں تو ہر دفعہ کی آمین میں اتنا شور ہو جیسے مسجد میں شور ہوتا ہے؟ نماز آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں، جیسے ہی آپ آمین کہیں سارے فرشتے آمین کہنا شروع کریں تو میرے خیال سے آپ کا جنازہ وہیں سے اٹھ جانا ہے۔ اٹھے گا جنازہ کہ نہیں اٹھے گا؟ یہ کہ کون سی مخلوق بول رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرشتوں کی آمین کبھی بھی نہیں سنی، لیکن حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تمہاری سورۃ الفاتحہ کو جب وہ سنتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، لیکن ان کی آمین تمہیں سنائی نہیں دیتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آمین بھی سنائی نہیں دینی چاہیے، تم بھی آمین آہستہ آواز میں کہا کرو، یہی مطلب ہوا نا۔ تو بہرحال اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اور بہت سارے مسائل بھی اس کے ضمن میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح رفع الیدین کا مسئلہ ہے، ہاتھوں کو اٹھانے کا، اس میں بھی دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ ایک اصول میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں۔ رفع الیدین کے بارے میں آپ کے سامنے بخاری کی روایات پیش کی جائیں گی، یہ ہمیشہ کے لیے بات ذہن میں رکھیں۔ جس طرح یہاں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ایک ہی صحابی ہیں، وہ پہلے بلند آواز سے آمین کا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر آہستہ آواز میں آمین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اسی طرح بخاری شریف میں جن صحابہ کرام نے رفع یدین کی روایات کا تذکرہ کیا، رفع یدین کے اس بات کی روایات بیان کی کہ رفع یدین ہے، انہی صحابہ کرام سے ترک رفع یدین کی روایات بھی موجود ہیں۔ میری بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ کے لیے، اس لیے کبھی بھی اس مسئلے میں الجھن کا شکار نہیں ہونا۔ لوگ بہت دھوکے دیتے ہیں اور دھوکوں کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے مذاہب کو وجود دے کر چلایا ہوا ہے، لیکن کبھی حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ اصل مسئلہ تھا کیا۔ جن صحابہ کرام، میں بخاری کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں، بخاری شریف میں جن صحابہ کرام سے رفع یدین کے ثبوت کی روایتیں ہیں، انہی صحابہ کرام سے ترک رفع یدین کی روایات بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا۔ تو حقیقت کا تقاضا تو پھر یہی تھا، اعتدال اور فطرت صحیحہ سلیمہ کا تقاضا پھر یہ تھا کہ ساری احادیث کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا نا کہ اب ہم نے کس پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سوچ کو، ان کی فکر کو، ان کے اجتہاد کو قبول کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے ساری احادیث تھیں، ان ساری احادیث کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی فقہ کو اس انداز میں مدون کیا ہے، ترتیب دیا ہے کہ اس میں اب کسی قسم کا کوئی الجھن اور کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا، ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو رفع یدین کے بارے میں بھی نصوص موجود ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ احادیث ہے ہی نہیں، رفع یدین پر احادیث موجود ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ترک رفع یدین کی احادیث موجود ہیں۔
اب ایک مسئلہ ہے، دو طرح کی احادیث، ثبوت والی بھی اور ترک والی بھی۔ اب کس پر عمل کرنا ہے، اس پر ہم امام کے دروازے پر جاتے ہیں کہ امام صاحب ہمیں بتائیں کہ اب ہم کس حدیث پر عمل کریں۔ امام اپنے اجتہاد کی روشنی میں ایک فیصلہ کر کے ہمیں بتاتا ہے، ہم اپنی رائے کو وہاں قبول نہیں کرتے، امام کی رائے کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا امام علم کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، صحبت پیغمبر کے اعتبار سے، زمانے کی جو صحبت ملی ہے۔ آج ہمارا زمانہ 1400 سال کے بعد کا زمانہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین میں سے ہے نا، تو صحابہ کا زمانہ ہے، وہ خیر القرون ہے، ہم شر کے دور کی پیداوار ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ امام صاحب آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے اس مسئلے پر کیا تحقیق ارشاد فرمائی۔ ہم آپ کی تحقیق کو قبول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ صحابہ کے شاگرد ہیں، آپ علم اور مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند و بالا ہیں، آپ ہمیں مسئلہ بتا دیں، ہم آپ کے مسئلے کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ یہ مسائل اجتہادیہ ہیں کہ جن میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے، امام اس میں اجتہاد کرتا ہے، مقلد اس اجتہاد کو قبول کر کے اس کی تقلید کر رہا ہوتا ہے، تو امت کے مسائل یوں حل ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو آج کے سبق میں میں نے آپ کے سامنے دو قسموں کا تذکرہ کیا ہے، مسائل غیر منصوصہ کا، اس پر میں نے دلیل پیش کی، اور مسائل منصوصہ متعارضہ، اس پر میں نے آپ کے سامنے مثالیں بیان کی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ کے سامنے باقی قسموں کا تذکرہ بھی عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہو یا کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔